رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ حدید کی تفسیر لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ آیت نمبر 25 کو پڑھیں گے اور اس میں جو ہم لوگوں کے لیے اللہ نے میسج رکھا ہے اس میسج کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو آیت نمبر 25 ہے اس میں اللہ رب العزت نے رسولوں کی بعثت کا مقصد بتایا ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے ہمارے رسولوں کو بینات دے کر کے بھیجا۔ بینات کا معنی ہوتا ہے معجزات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو وہ رسول ہیں اس بات کی پہچان دے کر کے بھیجا، اس بات کے لیے پرمان دے کر کے بھیجا، ثبوت دے کر کے بھیجا، اور بالکل واضح دلیل کو، واضح ثبوت کو بینات کہا جاتا ہے۔ کھلے طور پر جب وہ لوگ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ عمل کرتے تھے تو وہ تمام عمل کو معجزات کہا جائے گا اور وہ بینات میں شامل ہوں گے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لاٹھی دے کر کے بھیجا تھا، جو ایک کھلی پہچان تھی اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح ہر رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا اور ہر رسول کو ان کے رسول ہونے کی پہچان اور ثبوت اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں دے کر کے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کیا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو کتاب دے کر کے بھیجا۔ پہلی چیز یہ دی گئی کہ وہ رسول ہیں، اس کا ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے اس دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھانا ہے، اس کے لیے کتاب دے کر کے بھیجا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے اچھی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ رکھا، انسانیت کے لیے جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ رکھا، اور انسانیت کو کس چیز سے فائدہ ہو سکتا ہے ان باتوں کو بتایا، اور اسی طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات رکھے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا جو مجمع ہے وہ کتاب ہے۔ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو شامل کیا اور اپنے رسولوں کے ساتھ دے کر کے بھیجا، تاکہ وہ کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتابیں آئی ہیں وہ کتابیں پڑھنے کے بعد لوگ اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار سکیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزار سکیں، اور انہیں زندگی گزارنے میں کوئی بھی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمیزان، اور اللہ تعالیٰ نے میزان یعنی کہ ترازو دے کر کے بھیجا۔ یہ ترازو کیا ہے، اس بارے میں علماء کرام میں مختلف رائے موجود ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا، جب ان کو کتاب دے کر کے بھیجا، تو وہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے میزان بنا کر کے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان کرائے گی۔ جو اس کتاب کے مطابق باتیں صحیح ہوں گی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ عمل جو اس کتاب کے مطابق غلط ثابت ہوں گی اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عدل کو قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور انہیں اس کی ذمہ داری دی گئی تاکہ وہ اسے قائم کریں اور انسانوں کو عدل و انصاف کا عادل بنائیں۔ فوراً بعد اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ میزان اور کتاب ساتھ میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ لوگ عدل و انصاف کریں، لوگ صحیح اور غلط کی پہچان کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا۔ یہاں لفظ انزلنا اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی کہ اتارا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے آسمان سے اتارا، اور اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے جو قرآن کی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے انزلنا کو خلقنا کے معنی میں استعمال کیا ہے، تو وہی معنی یہاں بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ انزلنا یعنی کہ خلقنا، ہم نے پیدا کیا لوہے کو۔ دونوں ہی معنوں کو لیا جائے اگر
تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی چیز خود بخود اس دنیا کے اندر نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور اسے اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے استعمال کے لیے رکھا ہے۔ اب آگے اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ مقصد کیا ہے۔ فیہ بأس شدید، اس کے اندر زبردست طاقت ہے، قوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت اور قوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بأس عربی کے اندر جہاد کو کہتے ہیں، قتال کو کہتے ہیں، یدھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ لوہے کو یدھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یدھ میں لڑنے کے لیے، اس سے ہاتھ ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اسی مقصد سے لوہے کو اتارا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو، تمام تر رسولوں کو ایک ذمہ داری، ایک مشترک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنا اور اس دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا۔ تو سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو عدل و انصاف پسند نہ کرتے ہوں، جو اس کے خلاف عمل کرنا چاہتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے ہتھیار کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذمہ داری کن کو دی گئی ہے؟ رسولوں کو دی گئی ہے کہ وہ ہتھیار کا استعمال کریں، مگر ایسے لوگوں کو قابو میں لائیں اور سماج کے اندر، پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں اور اسی مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ اور لوگوں کو بھی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کریں اور امن و امان قائم کریں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے اندر بہت سارے دوسرے فائدے بھی ہیں انسانوں کے لیے۔ یہاں جو بات بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوہے کا سب سے اہم استعمال یہ ہے کہ اسے ہاتھ ہتھیار بنائے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو بدسلوکی کرنے والے لوگ ہیں، سماج کے اندر فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو قابو میں لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عدل و انصاف کا نظام بنایا ہے، اس عدل و انصاف کے نظام کو پوری دنیا کے اندر لاگو کیا جائے۔ تو اس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دیگر دوسرے چھوٹے چھوٹے فائدے بھی رکھے ہیں، جیسے اس کا چاقو بننا اور گھر کے کچن میں استعمال ہونا، اور اسی طریقے سے لوہے کی دوسری چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو انسانیت اس لوہے سے اور بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، مگر اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اب اس کا اصل مقصد یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بینات دے کر کے بھیجا، کتاب دیا، میزان دیا، اور ساتھ میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی بھی تخلیق کرنے کے بعد اب اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے جب اللہ کے رسول اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو تو اس محنت میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ کون دیتا ہے، ان کی مدد کون کرتا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور کون اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا بالغیب اور غائب میں، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، وہ نہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہ اللہ اس کے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ بالغیب کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ خود غیب میں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس نے اپنی پہچان نہیں بتائی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے تیار ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا اور امتحان میں پاس کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اس دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے یا عدل و انصاف کے لیے محنت کرے۔ اللہ چاہے تو وہ چٹکیوں میں وہ کام ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے امتحان کے لیے رکھا ہے، اسی لیے یہاں یہ بات بتا دیا اور واضح کر دیا کہ اصل میں اللہ کو اس کی ضرورت کچھ نہیں ہے، اصل میں یہ ضرورت انسان کی ہے تاکہ وہ اس عمل کو کرے اور اپنے آپ کو جنت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لائق بنائے۔ ان اللہ قوی عزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے
اور عزیز ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس سے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ چٹکیوں کا کام ہے، پل بھر میں پلک جھپکتے ہی اس کام کو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانیت کے لیے یہ ذمہ داری دے رکھی ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے یہ ذمہ داری ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی خاطر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ مقصد دیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے جتنا ہو سکے عدل و انصاف قائم کرنے کی کوشش کریں، امن و امان قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔